اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایسی ہے، انبتت سبع سنابل، جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے والا مثل کاشتکار کے ہے۔ اگر کاشتکار کاشتکاری میں ماہر ہو، بیج اچھا ہو، زمین ٹھیک ہو تو کھیتی زبردست ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا صالح ہو، نیک ہو، مخلص ہو، مال حلال ہو، مصرف ٹھیک ہو تو اجر بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے ہیں، بہت بڑے علم والے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کا فضل وسیع ہے، اس کی عطا بے حساب ہے، جس میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی۔ لہٰذا خرچ کرنے والے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے شاید کئی گنا بڑھا کر دینے کا ذکر مبالغے کے طور پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی انعام بھی مشکل نہیں ہے، بے شمار عطاؤں کے باوجود اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، کیونکہ وہ اور زیادہ خزانے پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ علیم بھی ہے، اسے اچھی طرح معلوم ہے کون مخلص ہے اور کس میں کتنا اخلاص ہے۔ وہ خرچ کرنے والوں پر وسعت ان کے اخلاص کے بقدر کرتا ہے۔ نقطہ، اہل زراعت کی طرح حفاظت کریں۔ نیکی کے راستے میں خرچ کرنے کو کھیتی سے تشبیہ دے کر اشارہ کر دیا ہے کہ اپنے نیک کاموں کی حفاظت نگہداشت بھی اہل زراعت کی طرح کرتے رہنا چاہیے۔ ریا، نمائش، عجب، تکبر، ازاء، احسان رکھ کے انہیں برباد نہیں کرنا چاہیے۔ نقطہ، 2 چیزوں کی طرف اشارہ، فی سبیل اللہ کہہ کر اخلاص کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مال خرچ کرنے والے میں اخلاص بھی ہو اور خرچ بھی ایسی جگہ کیا جائے جس سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہوں۔ اگر خرچ کرنے میں اخلاص تو ہو لیکن راستہ ٹھیک نہ ہو تو اس پہ ہرگز ثواب نہیں ملے گا۔ مثلا بدعت کو پھیلانے میں پیسہ لگانا اور اپنی جہالت کی وجہ سے شرک خفی اور شرک جلی میں مبتلا ہو کر اس میں پیسہ خرچ کرنا وغیرہ۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، اپنا پاکیزہ مال خرچ کرنے کی برکت۔ اس آیت کریمہ سے اللہ رب العزت کے راستے میں اپنا حلال اور پاکیزہ مال خرچ کرنے کی برکت بالکل واضح ہے کہ بندے کو 1 پیسہ اخلاص سے خرچ کرنے کے بدلے میں 700 گنا سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے۔ نمبر 2، اعمال صالحہ بڑھتے رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے کہ اعمال صالحہ، نیک اعمال اللہ رب العزت کے پاس بڑھتے رہتے ہیں، جس طرح تمہارے بوئے ہوئے بیج کھیت میں بڑھتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، اخلاص کی کمی بیشی کا اثر، جیسے زمین کی صلاحیت اور بیج کے فرق کی وجہ سے پیداوار میں کمی بیشی ہوتی ہے، اسی طرح اخلاص کی کمی بیشی کی وجہ سے اجر و ثواب میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، ایمانی عقل کی ضرورت ہے۔ جیسے مٹی میں بیج ڈالنے والا کسان بظاہر اپنا مال ضائع کرتا ہے جبکہ حقیقت میں وہ ضائع نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے والا بظاہر مال اڑا رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ اپنا مال بچاتا ہے، بڑھاتا ہے۔ لیکن بچانے اور بڑھانے کے اس راز کو سمجھنے کے لیے ایمانی عقل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ جیسے ہم دنیا کے کاموں میں لگ کر اپنی خدمت کر رہے ہیں اور اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس طرح کر کے یہ خدمت کر رہے ہیں، بھینسوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ جیسے ایک دودھ والا وہ یہ کہنے لگا کہ ہم بھینسوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ بھائی بھینسوں کی خدمت تو آپ اپنے لیے کر رہے ہیں کہ مجھے جو ہے اس میں دودھ ملے اور پھر دودھ کا کاروبار ہو، دودھ کا کاروبار کر رہے ہیں اس سے، تو یہ تو آپ ایک طرح کی اپنی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو دینی کاموں میں لگائے، دینی لوگ آپ کے مال کو کھائیں، دینی راستے میں آپ کا مال استعمال ہو، تو یہ دنیا آخرت کی سعادتیں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کے کاموں کی ہمت، طاقت، قوت، شوق، ذوق نصیب فرمائے۔ آمین۔